رہو. 5000 برس میں 5000 برس میں نہ زبان بدلی نہ لب و لہجہ بدلا. 5000 برس پہلے اسی جگہ پر جب ہاجرہ کو ابراہیم بٹھا کے گئے تھے تو کہا تھا اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ. برس پہلے اسی مقام پر واپس جانا ہے جہاں سے تقریر مڑی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ آج تقریر اس مرحلے پر آ گئی. 2 جملے اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. اجلسی علی اسم اللہ. 5 دیکھیے مجھے 13 رجب ظاہر ہے گزر چکا مہینہ، جستا جیسے جیسے چیزوں کا اشارہ آتا جائے گا. ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام طواف میں مصروف ہے، طواف میں، اور ایک بہت سن سفید اور بوڑھی عورت نے حضرت کو سلام کیا. بہت سن سفید اور بوڑھی عورت نے حضرت کو سلام کیا، اور ایک مرتبہ حضرت نے سلام کا جواب دیا تو فوراً ایک جملہ کہا آپ کے چوتھے امام نے. کہا اس رات کعبے میں کیا ہوا تھا؟ اس رات کعبے میں کیا ہوا تھا؟ تو معلوم ہے اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا فرزند رسول جب آپ کی دادی یہاں تشریف لائی تھی تو میں یہیں تھی. بہت بری عورت تھی. اس نے کہا میں یہیں تھی. جب اس نے کہا میں یہیں تھی تو حضرت نے کہا سنا. چوتھے امام نے کہا سنا کہ واقعہ کیا تھا. اب مجھے ایک بات آپ بتا دیجئے، علی کا وارث ہے، وقت کا امام ہے، عالم علم لدنی ہے. جو کچھ آج میں کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، راویوں سے لے کے علماء سے لے کر امام کے تو لہو میں وہ سب کچھ ہے، اس کے علم میں ہے. وہ ایک عورت سے کہہ رہا ہے سنا، اور اس کے بعد امام اس کو سن رہے ہیں اپنے دادا کی فضیلت کو، اپنے دادا کے تذکرے کو سن رہے ہیں. دیکھیے ماہ رمضان کا آغاز ہے، مگر اب بات آ گئی تو ایک جملہ سن لیجئے اور اس منزل پہ بات ذکر چھڑ گیا اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد صرف چوتھے امام ہی نہیں، صاحب روضۃ الواعظین محمد ابن فتال نیشاپوری نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر کے پاس آ کر حدیث قصہ کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول سے پوچھا کہ 13 رجب کا واقعہ تو بتائیے. تو ایک مرتبہ پیغمبر جیسے ہی جابر کا جملہ سنا تو جابر کے فقرے یہ ہے کہ نبی نشست، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں بتا سکتا، حالانکہ عمل نبی ہے، کوئی حرج نہیں بتانے میں. نبی ممبر پر نبی بیٹھے تھے نشست پر، اور جب پوچھا جابر نے کہ 13 رجب کو کیا گزری، کیا واقعہ تھا، تو نبی جھومنے لگے اور کہا واہ واہ جابر، واہ واہ کیا پوچھ لیا، واہ واہ جابر، واہ واہ کیا پوچھ لیا. تو ایک مرتبہ میں آپ سے پوچھوں، اے وہ جس پر قرآن نازل ہوا، اے وہ جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا، اے شارع مقدس، اے محبوب الہی، جابر نے علی کی فضیلت پوچھی ہے، 13 رجب کی بات پوچھی ہے، آپ جھومنے لگے. نبی نے بتایا علی کا ذکر آتا ہے، رسالت جھومنے لگے.
نے سرنامہ بیان میں آیا تطہیر پڑھی ہے اور مجھے اس تک آنا ہے تمہید سے. اب آج اس منزل پہ پہنچا ہوں, نہیں پہنچ سکا, کل انشاءاللہ پہنچوں گا بتوفیق الہی. بتائی دے محمد و آل محمد. وہاں رسالت جھومنے لگی, یہاں امامت سب کچھ جانتے ہوئے کہہ رہی ہے. سناؤ سناؤ تو میں پوچھوں نا مولا, سب کچھ جانتے ہو پھر سن رہے ہو؟ کہ یہی تو بتا رہا ہوں, تم جانتے ہو پھر بھی سنو. تم جانتے ہو پھر بھی سنو. ہمیں نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا معاملہ ہے, ہندوستان میں پہلی بار آیا ہوں, مجھے نہیں پتا. ہمارے وطن میں تو یہ ہوتا ہے, کب تک پڑھیے گا فضائل علی, اما جب تک تمہارے دل میں نہیں اتر جاتے تب تک. پہلی تقریر ہوتی ہے نا, یہ ذرا مزاجوں کی شناسائی ہوتی ہے. اب وہ درمیان کا پردہ ہٹ گیا, اب کل سے مجھے بھی گفتگو کرنے میں آسانی ہو. تقریر آئے روزہ کے ایک فقرے سے مڑی تھی اور وہیں پر واپس آنا ہے, اور انشاءاللہ کل سے ہمیں بھی گفتگو میں آسانی ہوگی, اس لیے کہ مزاج شناسائی بہت اہم چیز ہے. اچھا, ایک بات تو خیر اپنی جگہ پر ہے کہ یوں بھی سب کے مزاج جانے کس کس چیز سے بنے ہوں گے. علی والوں کے مزاج ولایت علی سے بنے ہوں گے. علی والوں کے مزاج محبت علی سے بنے ہیں, اور یہ کوئی خطابت کا نکتہ نہیں تھا, یہ خطابت کا نکتہ نہیں ہے, یہ شاعر کا شعر نہیں ہے. رسول کی حدیث کے معنی یہی ہیں. رسول کی حدیث کے معنی ہی یہی ہیں کہ پیغمبر نے اگر یہ فرمایا کہ جہاں ذکر علی سن کر اگر چہرہ کھل جائے, ذکر علی سن کر اگر چہرہ کھل جائے تو یہ نسب کی طہارت ہے, یہ نسب کی طہارت ہے. چونکہ 13 رجب تک آ گیا تھا اس لیے بس اس منزل پر آیا ہوں, اور آج یہاں پہ تقریر کو روک رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ نسب کی طہارت کا ہونا بھی صرف ہمارے مسلک کی حدیثیں نہیں ہے, صرف ہمارے مسلک کی حدیثیں نہیں ہے. شہاب الدین دولت آبادی میرے مسلک کے عالم نہیں ہے, ہدایت السودا, اور دوسرا صفوری شافعی نزہت المجالس کہ جب علی کو لے کر گھر میں آ گئے 13 رجب کے بعد, تو ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مکے والے سردار آئے ابو طالب کے پاس اور کہا ابو طالب تمہیں تو معلوم ہے ہماری ایک رسم ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ہم نے معیار الولد پالا ہوا ہے, عالم اسلام کے 2 بڑے حوالے دے کے پڑھ رہا ہوں. ہم نے معیار الولد پالا ہوا ہے, وہ اژدہا کہ وہ بچے کو سونگ کر چھوڑ دے تو نسب درست ہے, اور ڈس لے تو نسب ٹھیک نہیں. کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم چاہتے ہیں اسے لائیں, رسم کو پورا کرے. اطمینان ابو طالب تو دیکھیے کہ اپنا شوق پورا کر لو. ابو طالب درمیان میں حائل نہیں ہوتے اس لیے کہ بیٹے سے مطمئن ہے. اب ایک بات میں کہہ دوں, پاکستان میں جب میں نے اکثر یہ واقعہ اپنے ملک میں پڑھا اور دوسری جگہوں پہ پڑھا, تو ایک جگہ پر مجھ سے ایک صاحب نے کہا آپ اژدہا پڑھتے ہیں کہ اژدہا آیا تھا, یہ تو کہتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ اژدہا کیسا تھا. جب بہت
مسئلہ ہوا، بہت مطالبہ ہوا، تو میں نے ایک دن ممبر سے بتا دیا کہ اژدہا کیسا تھا۔ جب میں نے بتا دیا تو جب مجلس پڑھ کے اترا تو ایک صاحب آئے کہنے لگے دیکھیے عجیب آپ الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں، ایسا اژدہا کہاں سے عرب میں آ جائے گا؟ مگر میں نے کہا دیکھیے مجھے کوئی شوق نہیں تھا اژدہا پڑھنے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اژدہا پڑھنے کا، نہ میں نے آج تک پڑھا تھا۔ کسی نے فرمائش کی تھی، میں نے صرف یہ سنایا کہ تاریخ میں ایسا لکھا ہے۔ رہ گئی آپ کی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں اب اتنا بڑا اور ایسا اژدہا کہاں سے مکے میں آ گیا؟ میں نے کہا رہنے دیجئے، اتنا سا سانپ تھا، اتنا سا 2 انگل کا سانپ تھا، مگر علی نے چیر کے پھینک دیا تھا، اسے دیکھ کے روئے نہیں تھے۔ کہ اب اژدہے پہ کیا بحث کریں کہ اژدر کیسا تھا اور اژدہا کیسا تھا؟ بہرحال عالم اسلام کی روایتوں نے یہ لکھا ہے کہ اژدر آیا اور علی پالنے میں تھے، جھولے میں تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اژدر قریب آیا، علی نے کلے اژدر میں 2 انگلیاں ڈالی، کلے کو چیرا۔ جب علی نے، اب یہ روایتوں کے جملے ہیں اور میں ذمہ دار نہیں ہوں، جب علی نے اژدر کو چیرا تو اس طرح چیرا تھا کہ سر سے دم تک 2 حصے کیے تھے اور 2 ٹکڑے الگ الگ تھے۔ مکے کے سر صفوری شافعی اور شہاب الدین دولت آبادی مکے کے سرداروں نے دیکھا کہ اژدر کو چیر دیا گیا تو ایک مرتبہ چلائے ابو طالب تمہارے لال نے یہ اژدر کا کیا کیا؟ اب شجروں کا نسب کا فیصلہ کون کرے گا؟ پیغمبر پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے فکر کیا ہے، علی آ تو گیا۔ پیغمبر نے کہا اب فکر کیا ہے، علی آ تو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اسلام نے بھی یہ تسلیم کیا کہ قیامت تک اب نسب کا فیصلہ علی کریں گے، علی کریں گے، علی کی ولایت کرے گی۔ ابو طالب مطمئن ہے، وہی ابو طالب، اسی کا خاندان ہے، اسلام کی بنیادوں میں کوئی اور لہو نہیں ہے، اسلام کی بقا کی بنیادوں میں کوئی اور لہو نہیں ہے، ابو طالب کا لہو ہے۔ آپ کربلا کے جس شہید کا تذکرہ کریں گے آپ کو ابو طالب کا خون ہاشمی شہیدوں میں نظر آئے گا۔ انصار کو چھوڑ کر کون ہے جو ابو طالب کا لہو نہیں؟ میں منزل پر آ گیا، تقریر کو میں نے اس منزل پر روک لیا۔ مصائب کے لیے مجھ سے یہ کہا گیا ہے بانیان مجلس کی طرف سے کہ عشر اول کے مصداق ترتیب وار تذکرہ ہوگا۔ بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اسی سلسلے سے جیسا کہ آج ذکر ہوا ابو طالب کی نسل ہے، ابو طالب کا لہو ہے کہ جسے مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا۔ اور 28 رجب کو 27 کو جب حسین ابن علی کو ولید کے دربار میں بلایا گیا کہ خط آیا ہے یا سر لے لو یا بیعت لے لو۔ حسین جب جا رہے تھے تو ایک مرتبہ جب گھر سے چلے تو بہن نے دروازے سے رخصت کیا تھا،
زینب کبریٰ نے صدیقہ صغریٰ نے در دولت سے رخصت کیا تھا، اور جب بہن کو یہ خبر ہوئی تھی کہ بھائی دربار میں جا رہا ہے تو بہن نے آواز دی تھی اون و محمد، علی اکبر، قاسم ابن حسن، مسلم ابن عقیل، ابو الفضل عباس۔ بہن نے سب کو ساتھ کیا، بہن کو گوارا نہیں ہے کہ بھائی اکیلے دربار میں جائے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ آپ کا کون معصوم ایسا ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہمارے جد مظلوم پہ رونا تو چیخ مار کے رونا۔ ہمارے جد مظلوم پہ رونا تو چیخ مار کے رونا۔ آج حسین دربار کو جا رہے ہیں، بی بی آپ کو گوارا نہیں کہ بھائی اکیلا جائے، یہ مدینہ ہے نا، ابھی کچھ دل گزریں گے دربار شام کا ہوگا، اور بہن اکیلی ہوگی، ایک بھتیجا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑی۔ ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں طوق، در دولت سے زینب کبریٰ نے رخصت کیا۔ تاریخ اور مقتل کہتا ہے کہ حسین ولید کے دربار سے گھر نہیں گئے، نبی کی قبر پہ گئے، رخسار کو تعویذ پہ رکھا، رات قبر نبی پہ گزری، فجر پڑھ کر حسین واپس ہوئے، بہت روگے جملہ سن کر جب صبح کو واپس ہوئے تو بہن کو دروازے پہ کھڑے پایا۔ بہن کو دروازے پہ منتظر پایا، کہا بہن تم حجرے میں نہ گئی، کہا بھائی تم گھر سے باہر تھے، زینب کو قرار کیسے آتا؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی، آج ایک رات کے لیے بھائی گھر سے باہر ہے تو آپ حجرے میں نہ کہیں قرار نہ آیا، ارے شام غریبا کا اندھیرا، بے مختل میں لاشا۔ آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہن ہم نے تہیا کر لیا، اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے، سامان سفر تیار کرو، عباس فہرست مرتب کرو۔ فہرست تیار ہوئی، ارے بیمار بیٹی کو خبر ہو گئی، سب جا رہے ہیں، صغریٰ نہیں جا رہی۔ ارے صبح سے وہ بھائی علی اکبر، وہ چچا عباس جو ہر وقت سرہانہ نہ چھوڑتے تھے، اور صغریٰ کو جب پتا چلا کہ سب جا رہے ہیں، صغریٰ نہیں جا رہی، تو ایک مرتبہ کا اچھا، تبھی میں سمجھی کہ صبح سے بھائی نے صورت کیوں نہیں دکھائی، علی اکبر نے صورت کیوں نہیں دکھائی۔ جملہ سنو گے، بہن تڑپ گئی جب سامان سفر جانا شروع ہوا، ایک ایک کر کے سامان منتقل ہوا۔ علی اصغر کا جھولا گہوارہ صغریٰ کے گھر کے، صغریٰ کے حجرے کے دروازے کے باہر رکھا تھا۔ ایسے میں ایک مرتبہ جب ہوا چلی اور پردہ ہٹا، صغریٰ نے دیکھا گہوارہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، بس یہ جو دیکھا صغریٰ تڑپ گئی، کیا علی اصغر بھی جائے گا؟
حسین نے بیٹی کو تسلی دی، سامان سفر تیار ہوا، 28 رجب عزیزو رخصت پڑھوں اور سواری نہ پڑھوں یہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ اہتمام سواری یہ تھا کہ قناتیں لگائی گئی تھی، بنی ہاشم کے جوان تلواریں لیے ہوئے پہرا دے رہے تھے، ابو الفضل عباس کی نگرانی میں حکم تھا کوئی چھتوں پہ کوئی بچہ بھی نظر نہ آئے، اور انتظام یہ تھا ایک کرسی ڈالی گئی تھی دروازے کے باہر، اس پر حسین بیٹھے تھے، اور ایسے میں ایک ایک محمل لا کر دروازے کے آگے در اقدس پہ روکی جاتی، سواری محمل کو بٹھایا جاتا ناقے کو، اور اس کے بعد سواری سوار ہوتی، مگر منظر یہ تھا ایک بی بی باہر آئی، اور جب بی بی باہر آئی سر سے پیر تک سیاہ پوش چادر میں ملبوس، علی اکبر آگے بڑھے، یہ مادر علی اکبر ام لیلا تھی، علی اکبر نے سوار کر آیا اور سواری آگے بڑھ گئی، ایک اور ہماری آئی، ایسے میں ایک اور بی بی باہر آئی، قاسم آگے بڑھے، یہ حسن کی بیوہ ام فروا تھی، قاسم ابن حسن نے ماں کو سوار کر آیا، سواری آگے بڑھ گئی، ایک اور ہماری آئی، ایک اور بی بی باہر آئی، سر سے پیر تک چادر میں ملبوس، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ ایک بار ابو الفضل عباس آگے بڑھے، سوار کر آیا، سب بیبیاں سوار ہو چکی، علی ایک سواری ناقہ لا کر روکا گیا، ہماری رکھی گئی، اور ایک بار علی اکبر حسین کے پاس آئے، کان میں کچھ کہا، حسین کھڑے ہو گئے، ادھر سے عباس آئے، ادھر سے قاسم آئے، ادھر سے علی اکبر آئے، ادھر سے اول محمد آئے، ایک بار علی اکبر نے ہماری کا پردہ ہٹایا، اول محمد آگے بڑھے، ماں کو سہارا دیا، عباس نے زانو خم کیے، زانو خم کیے کہ شہزادی ان زانووں پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائیے، زینب کبریٰ، ارے آج یہ شان